دھڑکنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا. اتنی دنیا دل کے اندر بس گئی. اللہ اکبر. روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دیکھ لو, بڑا تڑپتا رہتا ہے, کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا, موٹر سائیکل پاس سے لے کے گزر جاتا ہے. ٹرین حادثہ جب ہوا تھا, یقین جانو اللہ اکبر, ٹرین حادثہ ہوا, ایک عورت کا بازو کٹا, 8 چوڑیاں اس بازو کے اندر تھی. اللہ اکبر. آدمی لپکا, عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی. چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا. جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کاٹ کے لے کے آیا جس کے اندر 8 چوڑیاں پڑی ہوئی تھی. دل پتہ نہیں کیا ہو گئے, سخت ہو گیا. اتنا دل سخت ہو گیا, مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بستر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا. کیا اذان کی آواز ہر ایک کے کان میں نہیں جاتی, بوڑھوں کے بھی کان میں جاتی ہے, جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو اس کی توفیق ہے, کسی اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے, اور یہ اس کی توفیق ہے, فرشتہ کروٹ بدلوا کے پر مار کے جسے میٹھی نیند سلا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگے, دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے, جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے اور آپ دنیا کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکو, تو اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو. خدا کے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرو. میرے عزیزوں آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا. میرے عزیزوں جب بھی رات کو سونے لگو, سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنا منہ اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے, توجہ دل کی طرف کر کے, آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو میرا عزیز میٹھی نیند سو جا. اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر, حرام لقمہ اندر گیا, ضمیر بھی مردہ ہو گیا, دل بھی مردہ ہو گیا. 80% حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند, آپ نے اپنے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو رہی ہے. نہ موبائل خراب کر رہا, نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے. ہم بھی تو اسی زمانے میں رہتے ہیں, ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں. نہ موبائل خراب کر رہا, نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے. میرے عزیزو نہ گندی صحبت خراب کر رہی. حرام کا لقمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے, اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے. جس کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ گیا, خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی, چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا. جانور کو نہیں مار رہا, باپ کی کمائی کھا کے باپ کے سر میں مار رہا ہے. 10% اولاد باہر کے ماحول سے, 10% اولاد خاندان کے سر سے خراب ہو رہی ہے. 80% اولاد خدا کے واسطے میرے عزیزو گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا. کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی. یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ. فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے, دکان پہ جاتے ہوئے دیکھے, علماء کرام سے سنا, اللہ کبھی پہ شفا فرمائے. فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے, اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے, اس کی پیٹھ کو دیکھے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی امان اللہ, پروردگار عالم تیرے سے درخواست کر رہی ہوں, سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا, لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے. پروردگار عالم لال جوڑا پہنا کے گیا, یہ نہ ہو اب اس کی کوئی ملاقات ہو, یا اللہ یہ بھی سفید جوڑا پہن کے ملاقات کرے, میں بھی سفید چادر پہن کے کروں. دروازے سے کھڑی ہو کے گالیاں دیں گی, باورچی خانے میں روٹی پکاتے نہ گالیاں دیں گی. اللہ کرے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو. وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب. گرا پڑا ہے, نالیوں میں پڑے ہیں, فالج کا مرض ہے, ہارٹ اٹیک کا مرض ہے, سوچ سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا. کہ اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا, اٹھا لینا. پوٹی سنجا دھونے کی دور کی بات ہے, پانی بھی کوئی نہیں پلاتا آج کے دور میں.
दरवाजे तक आए औरत मर्द को छोड़ने के लिए और अपने मर्द को नसीहत करे, इय्याका वला तस्बल हराम, हाथ जोड़ती हूं तेरे आगे, खाली थैला, खाली जेब, खाली खिस्सा लेके घर आ जाना, हराम का पैसा ना लेके आना, फाका मस्ती में खुदा का दीदार हो जाएगा, हराम का लुकमा अंदर चला गया, जहन्नम की आग भुगतना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इमाम राजी रहमतुल्लाह, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा, आपने फरमाया एक शख्स मजदूरी किया करता, बूढ़ा आदमी, तुम दीवालपुर के चौक में चले जाइयो, बसावे वाला हवेली लखा के चौक में चले जाना, सुबह सुबह छैनी हथौड़ा पकड़ने वाला, सुबह सुबह तुम्हें मेरे अजीजो अल्लाह अकबर बोर बनाने वाला, सुबह सुबह मोटर बनाने वाला, ताजगिरी का नाजगिरी का काम करने वाला तुम्हें नजर आएगा। इनके अंदर कोई बूढ़ा भी नजर आए, समझ जाना इसकी गरीबी से बिस्तर पर आराम करने नहीं देती। जहाँ मेरे अजीजो एक जवान मजदूर को लेके जाते हो, एक बूढ़े को साथ लेके चले जाना, क्या पता तेरी मजदूरी करवाने की वजह से आज इसके घर का चूल्हा जल जाए, इसके पेट पे, इसके बच्चों के पेट में रोटी चली गई, कलेजा ठरेगा, हथेलियों से दुआ निकल कर खुद ब खुद अर्शों पे पहुंच जाएगी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा, उसी चौक में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, अल्लाह अकबर, एक आदमी मजदूर लेने के लिए आया, आगे बढ़ बढ़ के कहने लगा मुझे ले जा, कहा बाबा तेरे तो साथ ही ले जाता, बाबा तू मेरे घर की मजदूरी क्या करेगा, कल ले जा। दिन गुजर गया, 12 बज गए, अज़ान जोर की हुई, चौक में सामने मस्जिद ही चला गया, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ के रोने लग गया, कि या अल्लाह दुनियादार मजदूरी नहीं कराते, तेरी मजदूरी करने के लिए आया, या अल्लाह मैं कपड़ा नहीं मांगता, मैं लत्ता नहीं मांगता, मैं खाना नहीं मांगता, अल्लाह इतना दे दे के बच्चों के लिए थोड़ा सा थैले में डाल के चला जाऊं। शाम तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, शाम तक नमाज पढ़ता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, कुदरत को मंजूर ही नहीं था, शाम को खाली थैला लेके घर गया, बीवी भी बड़ी नेक थी, कह लगी है मैं मर जावा, जी आया जी सड़के, बताओ तो सही चेहरे पे मायूसी क्यों है, कहने लगे किस मालिक की मजदूरी करके आया, अल्लाह की इज्जत की कसम है मुझे उसकी, वो मजदूरी रखेगा नहीं, उसके घर में अंधेर नहीं देर है, आज नहीं तो कल दे देगा। बीवी कह लगी कोई बात नहीं, कल खाया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं खाया तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बिस्तर पे वो भी सो गई, वो भी सो गया। दूसरा दिन आया, बीवी को बड़े दिलास से देखेगा, आज मैं जल्दी आऊंगा, थोड़ा बहुत तो लेके आऊंगा, कुदरत को मंजूर नहीं था, उसी तरह मस्जिद में चला गया, झोली फैला फैला के या अल्लाह मैं यूं नहीं कहता मुझे कौन सी गुनाहों की सजा मिल गई, बल्कि मैं यूं कहता हूं मैं हूं इस काबिल। जिस तरह बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक गली से गुजर रहे थे, एक औरत ने घर की खिड़की को खोला, कचरे का दाबड़ा आपके सर पे डाल दिया। बायज़ीद बुस्तामी के मुरीद थे, हजरत हुक्म करो अभी सीढ़ियां चढ़ के इस औरत को माजूदे मारते नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा आगे चले, अपने सर को झाड़ा, फरमाने लगे खुदा का शुक्र है जो सर आग के काबिल था, अल्लाह ने रात से ही काम डाल डाला। 2 दिन दिहाड़ी न लगी, तीसरे दिन बीवी से कहने लगा आज तो मैं कुछ कमा के ही लाऊंगा। तीसरा दिन था, अल्लाह को मंजूर नहीं था, फिर कुछ न मिला, इतने कदम ढीले पड़ गए, अपने पे इतनी परेशानी आने लगी, इतने अपने आप पे शर्मिंदा होने लगा, घर जाने को दिल ना किया। घर के सामने और उसके दरमियान कोई झाड़ियां थी, उसके पीछे बैठ गया, अपने घर को देखने लग गया, या अल्लाह अब तो मेरे पास बहाना भी कोई नहीं, या अल्लाह मेरे पास अब तो झूठ भी कोई नहीं, मैं क्या जाके कहूँ, मेरी घरवाली कहेगी कहीं तेरी शान में उंगली तेरे शान के खिलाफ उंगली ना उठ जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, मेरी बीवी कह देगी कौन सा ऐसा मालिक है जो तुझ जैसे बूढ़े पर तरस दिखाता, रोजाना मजदूरी करवाता है, देता कोई नहीं, या अल्लाह मेरे दिल के अंदर कोई बात उतार दे, वरना मेरी बीवी को कोई तसल्ली दे दे, मैं घर जाता कोई नहीं। वो पूरा कहने लगा 3 दिन से खाली थैला लेके आ रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या बनी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं मट्टी की मुठियां भर भर के थैले में डालने लग गया, फिर अचानक मेरे अंदर हिम्मत आई, मैं मट्टी वाला थैला लेके घर की तरफ निकला, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, मेरे घर की दीवारों के ऊपर से खाने के पकने का धुआं आ रहा था, मैंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा,
آیا. میں نے کہا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا. جب میں گیا تھا ایک پیڑ آٹے کا نہیں تھا. یہ روٹی پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اور آگے بڑھا. جلدی سے میرے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا. میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہنستی باہر آئی. کہنے لگی واہ 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 تیرا مالک بڑا سونا, مزدوری تھوڑی کر کے آیا, اجر اس نے زیادہ دے دیا ہے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا مزدور کہنے لگا, دل میں سوچنے لگا, کہنے لگا میں نے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں, یہ کون سا مالک ہے جو دے گیا. اللہ اکبر. میری ماں پکڑ کے اندر لے آئی. دیکھ اناج کا ڈھیر لگا ہے, دیکھ آٹا موجود ہے, دیکھ سبزی موجود ہے, سالن موجود ہے, کتنا تیرا سونا مالک ہے. جب اس کا مزدور, جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سامان رکھ کے گیا تھا, تیرے مالک کا پیغام بھی دے کے گیا تھا, ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا, مالک تیری اجرت میں کمی نہیں فرمائے گا. آؤ تو صحیح میرے یارو, آؤ تو صحیح. کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے تو دیکھو, کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو, کر کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر پہ نہیں. اللہ اکبر. دوڑ کے استقبال کرے گا, فرمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی, میں کب سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کر رہا تھا. نہیں یقین آتا. ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزم, او میرے پیارے, او میرے باؤ جی, او میرے پیارے جی, او میرے جوانا, نہیں یقین آتا. ابھی گھر چلے جانا. ایک تو بچ گیا ہے, وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جانا, اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا, اور کہنا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے. آ جائے گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا, تیرا رب رحمتیں لے کے آ گیا. ظہر کی نماز اپنی جگہ, عصر کی نماز اپنی جگہ, مغرب عشاء فجر کی نماز اپنی جگہ, لیکن ساری نمازوں میں ایک لاڈلی نماز ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. فرمایا بندے کبھی کبھی اس نماز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر. یار یار کو کہے گا یار میرے تیرے سے بات کرنی ہے, اور گھر سارے اپنے بیٹھے نے, اور نہیں میرے تنہائی میں کرنی ہے. اچھا پھر رات کو جب دکان بند کرو گا گھر آ جانا. اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے, مسجد کا امام دیکھتا رات دکاندار دیکھتے رہے, نمازی دیکھتے رہے, خاص بات کرنی ہے رات کو مصلی پر آ جانا, تو ہوگا میں ہوگا, اور میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا, میں اللہ تیرا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا. اور یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. تم زمیندارا کرتے ہو, کپاس بیجتے ہو, کپاس جو بھی تم فصلیاں اگاتے ہو, خدا پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. اس نماز والا, نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے, دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا, خدا پاک کی قسم دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ, فصل اچھی ہو جاتی ہے. یہ آنسو اولاد کے لیے نکال دو, اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے. کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, غمی میں ہو, باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو, یا بیٹا دولہا تیرا ماں کے سامنے کھڑا ہو, اللہ کی عزت کی قسم نماز کا سجدہ چھوڑنے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے. فرمایا میرا بندہ میرے پاس آنے کی تیاری ہو, بستر فرق پہ لیٹاؤ, آنکھیں تیری بند ہو رہی ہو, اور میرے بچے آنکھ کی پلو, میرے بندے آنکھ کی پلکوں سے اللہ اکبر سمی اللہ لمن کہہ دینا, میں سجدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو. اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنا اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے, رحمت والی چادر کا سایہ ملے گا, اتنا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے اتنا جنت کے قریب کر دے گا. عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی, سارے پیغمبر نفسی نفسی کی آواز. یقین جانو کسی کا کلیجہ پھٹے گا, کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ اللہ پر
ذرا آپ اس کا اندازہ لگاؤ، بات مختصر کر رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ جب مکہ والوں میں اللہ کی تبلیغ کر کر کے مایوس ہو گئے، نہ اپنے سنتے نہ پرائے سنتے، یہ طائف کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے کہ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے بتلاؤ کوئی ایسا درد، کوئی ایسا واقعہ سناؤ۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میرے بھی ہونٹ یہ بات کہہ کے جڑے نہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن طائف کا سفر میں محمد سے بھولا نہیں جاتا۔ پھر حضور نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ انسان کے جسم کا سب سے سخت گوشت انسان کی پنڈلی ہوتی ہے، ظالموں نے مجھے اتنے پتھر مارے میں محمد کی پنڈلی پھٹ گئی سے جھولانے لگ گیا تھا۔ ایک نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، ایک نے کہہ دیا جا جا میرے منہ نہ لگ میں تیری بات نہیں سنتا۔ مایوس پیغمبر پاک ہو کر واپس آئے اور بادشاہ کو پیچھے لگا دیا، اتنے پتھر مارے گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے، ایک طرف سے ایک نے پکڑا، دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا، ایک نے دونوں کندھوں کو پکڑا، گھٹنا آپ کی کمر پہ مارا، منہ کے بل زمین پہ گرے، ہونٹ پٹا، ماتھا پٹا، پچھاتی سے خون آیا، یہ خون آپ کے پاؤں مبارک جوتے مبارک پہ گرنے لگ گیا، جوتے کا رنگ بدل گیا، خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت زید نے کندھے پر اٹھایا، کس کے باغ میں؟ عتبہ کے باغ میں لے کے چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر تھا، عتبہ بن ابی ربیعہ، یہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا۔ انہیں کہے تو وہی محمد ہے، ہمارا رشتہ دار ہے جسے مکے کی گلیوں میں پتھر مارے۔ حضور کا چہرہ، کپڑے مبارک، نبی کے لب، نبی کی داڑھی مبارک، نبی کا وجود مبارک، حتیٰ کے پاؤں کے جوتے مبارک خون میں رنگین دیکھے۔ اس نے کیا کیا؟ انگور کی شاخ سے، انگور کی ڈالی سے اپنے ہاتھوں سے انگوروں کو توڑا، ایک پلیٹ میں رکھا، اپنے انگوروں کے باغ کے غلام، اپنے غلام کو نوکر کو بلایا، عدناس ذرا وہ جو انگوروں کی شاخ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا کہ وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے، کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 دانے کھا لے، انکار نہ کرنا۔ عدناس لے کے گیا، یہ کھا لے، وہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس کا دل رکھا، ایک دانہ منہ کے پاس لائے کہ بسم اللہ، عدناس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی، کہنے لگا یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کوئی چیز کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہی یونس جو نینوا شہر کے اندر آئے تھے۔ کہ تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ نبی میرا بھائی ہے، میرے سے پہلے آیا تھا اور جانے سے پہلے کہہ کے گیا ثم جاءکم رسول، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس پر اللہ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ پلیٹ اس نے انگوروں کی زمین پہ رکھی، حضور کے سر، حضور کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا حال بعد میں پوچھوں گا، جو دعوت طائف والوں کے لیے آیا لے کے آیا وہی دعوت مجھے سنا۔ حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آسمان کے فرشتے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، حکم کرو تو پہاڑوں کو ملا دے، قیامت کی صبح تک ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ حویلی لکھا والو، آج تیرے دروازے پہ کوئی کچرا پھینک جائے، نسلوں تک یاد رکھتا ہے، تجھے کوئی گالی دے دے، ماں بہنیں کر کے آ جاتا ہے۔ سنو اس پیغمبر کی صورت جس کے سیرت النبی جلسہ میں آج بیٹھے ہوئے ہو، رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے اصحاب والے فرشتے آگے، یوں کر دے گے، یوں کر دے گے، نبوت کے ہاتھ اٹھے، الہی رحم فرما، رحم فرما کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ وہی ہستی ہے۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، قریب آ جاؤ، فکان قاب قوسین او ادنی، میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ حضور فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے میں آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ سجا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ آج خاتم النبیین نہ بنا دوں، تجھے اعتراض تو نہیں؟ مجھے فرمانے لگے، میں رونے لگ گیا۔ میرے رب نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ میں نے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟
ابھی ابھی خدیجہ کا جنازہ اٹھا کے آیا ہو. اسلام کی موسینہ ملکہ کائنات ملکہ اسلام حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے بدلے دے دیے. مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں خدیجہ، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا. یوں ہی کہہ دیا اللہ کے نبی جب بھی دیکھتے ہو 65 سالہ بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگ جاتے ہو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، مجھے کچھ کہنا کہہ دیا کر. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر آیا اللہ اکبر پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں. جب خدیجہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا پتھروں کی برسات لے کے آیا کرتا تھا. یہ خدیجہ دروازے پہ کھڑے میں محمد کا چہرہ دیکھ کر اپنے دوپٹے کے ٹکڑے کر کر کے میں محمد کے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی. اس کے ساتھ میں نہیں بھول سکتا. مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میری خدیجہ رات کو میں گھر آیا ایک ٹانگ پسار کے دوسری جوڑ کے بیٹھی تھی. میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ خدیجہ نے اپنی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت روٹیاں تھی. میرے آگے دونوں ہاتھوں سے یوں کیے، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی مکے کے در یتیم پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، یہ کھا لو. حضور نے فرمایا میں نہیں ہوں منہ پھیرا. میری رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب چاری بھوکی سو رہی تھی. میں نے کہا خدیجہ انہوں کے پیٹ میں بھی کچھ گیا کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے. اللہ کی عزت کی قسم تیری بیٹیوں کو میں نے بلا بسلا کے سلا دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چل تو کھا لے. اور سنو ایسا میاں بیوی کا مجھے پیار تو دکھاؤ جو خدیجہ حضور علیہ السلام سے کر کے گئی کہ قبلی والے مجھے کھانے کے لیے نہ کہے، آپ کھاؤ گے میرا پیٹ بھرتا جائے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ کھاتی کیوں نہیں؟ رو کے کہنے لگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ کھاؤں کیا ہوگا؟ بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا. آپ بھوکے نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو. اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. ہائے خدیجہ کی جوتیوں کا صدقہ. لاؤ اپنے گھر کے اندر سیرت طیبہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر مدینے والے کی سیرت، لاؤ ازواج اور اصحابیات کی زندگی پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اپنی بیوی کو ایسی زندگی گزاری جاتی ہے، کپڑے استری کر کے دینا، روٹی پکا کے دینا یہ تو نوکر بھی کر سکتا ہے. نہ کپڑے استری کر کے دے نہ روٹی پکا کے دے، ٹوٹے ہوئے دل سے مسکرا کے بات کر لے. اللہ کی قسم رونے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا. تھوڑے استری کرنے والے شکستہ حال آیا. لوگوں نے قرضہ لینا، ان کی جھڑکی سن کے آیا، بجلی کا بل آ گیا، پتہ نہیں کس کے آگے پکڑی رکھ کے آیا ہے. اتنی بڑی لسٹ نے بورچی خانے کی بھیجی، پتہ نہیں کس سے ادھار لے کے آیا ہے. اس کا بھی بوتل پینے کو دل کر رہا تھا، اس کا بھی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا تھا. سارے صدمے تمہارے لیے برداشت کر کے آیا، تو نے گھر کے اندر آ کے ایسی بات کی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. دل جوڑنا سیکھو خدا کے واسطے. یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی خدیجہ کو کنڈا دے کے آیا. یا اللہ بلال کو انگاروں پہ لنگیٹا دے کے آیا. یا اللہ ابھی میں نے عمار تیرے پاس بھیجا، آنے سے پہلے سمیہ کا لاشا تیرے پاس بھیجا. یا اللہ آنے سے پہلے زمین زریلا کی آنکھوں کا نور تیرے پاس بھیجا. یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا. فرمایا میرا محمد جا کے صدیق کے سامنے کھڑا ہو جانا، عمر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہ نے میراج کی رات مجھے تحفہ دیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا. یا اللہ تصدیق کون کرے گا؟ پیغمبر دنیا میں جا کے اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کرنا، عرش پہ میں اعلان کروں گا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. او دیکھو میں نے مکے کے در یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا. ایک ہستی قیامت کے نفسی نفسی، حویلیاں والو آپ کو مجھے دیکھا ہی کوئی نہیں. حویلی لکھا والو کہاں حضور اور کہاں؟ قیامت کے دن اشارے کر کے کہے گے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اتنی تو کم سے کم اس نبی سے وفا کر لو، چہرہ ہی اس جیسا میرے عزیزوں بنا لو.
لباس ہی اس نبی جیسا پہن لو، کردار تو دور کی بات، اور نقل ہی اس نبی جیسی اتار لو۔ آج نیت کرو جتنے بیٹھے ہو کالر والا کرتا نہیں پہنیں گے، بین یا بندی پہنیں گے۔ یہ کالر ہے کیا؟ مکے میں مدینے میں طواف میں اگر کالر والا کرتا پہنا صلیب کا نشان ہے، عیسائیوں کی تختی کا، عیسائیوں کا نشان ہے، یہ نشان یہ نشان، یہ کالر ادھر سے لٹکا ہوا، درزی ہے تمہارے پیسے لے کے سلائی کر رہا ہے کہ جی بین لگا دے بندی لگا دے۔ نیت کرو آج کے بعد گول گھیرا نہیں پہنو گے، چورس کرتا پہنو گے۔ نیت کرو آج کے بعد سلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھو گے، ٹخنوں سے اوپر رکھو گے۔ اللہ اکبر، کچھ نقل اتار کے دیکھ، اللہ خدا کی قسم قیامت کی اصل میں کھڑا کروا دے گا، سچوں میں اللہ کھڑا کر دے گا۔ اور اپنے بچوں کو خدا کے واسطے لے آؤ۔ خود تو میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ دنیا کی روش کے اندر بہ گئے، کھوکھلے اندر سے ہو گئے، بچا کچھ نہیں۔ خدا کے واسطے مکان بنا یا نہ بنا پرواہ نہ کرنا، دکان کرائے کی اپنی بنی یا نہ بنی پرواہ نہ کرنا، لیکن سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد روزانہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ کفن میں کفن لے، اللہ قبر میں کفن لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، لیکن سیدھے میں ایمان کی دولت دے کر ضرور بھیجنا۔ خدا کی قسم بغیر کفن کے قبر میں گزارا ہو جائے گا۔ اگر کفن لٹے کا چلا گیا، ایمان سینے میں نہ گیا، قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرے اور کہے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ زمین پہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں میں عرش مریض پہ کہتا ہے جا میں نے معاف فرما دیا۔ نیت کرو حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، سچی نیت۔ 5 وقت کی نماز جیسی اذان ہوگی کاروبار چھوڑ دینا۔ حکم کی تابعداری تو اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کی ضرورت سامنے اور اللہ کا بر سامنے آ جائے۔ اللہ دیکھتے ہیں اس کے نزدیک اہمیت دنیا کی ہے، میری اہمیت ہے۔ فارغ ہونے کے بعد تو ساری سب کچھ کر لیتے ہیں۔ جب حکم ہو، آرڈر آ گیا، اللہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو گے نا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کراؤ گے نا، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل، کون اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ اب یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کون سا قانون ہے، ہمارے پاس کون سا ڈنڈا جو تمہیں مارے گے؟ منت ہی کر سکتے ہیں، تیری چھوٹی بات نہ ہے یار، ترلے والی گل ہے، اب ترلا ہی کر سکتے ہیں، ہم ترلا ہی قیامت کے دن خدا کی قسم یہ نہ ہو کہ چندہ بھی مانگا کرتے تھے، ہم تو تمہارے آگے ہاتھ بھی